34واں زبور اور اس کی پہلی 7 آیات۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخش دی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ زبور 34واں زبور جو ہے، داؤد جب ساؤل سے بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہاں پر عکیس کے بادشاہ کے ہاں چلا گیا، اور اس کو پتا چلا کہ یہ تو وہ ہے جس کے متعلق لوگ گیت گا رہے تھے کہ ساؤل نے تو سینکڑوں کو اور داؤد نے ہزاروں کو مارا۔ تو وہاں پر داؤد نے اپنی صورت جو ہے بدلی، وہ تھوک نکالنے لگا اور اس نے اپنی وضع بدلی اور وہ وہاں سے نکل پڑا، اور خدا نے اس کو اس سے بچایا، اور پھر اس نے اس زبور 34 کو لکھا۔ اور آج جو بات اس زبور میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، وہ 7ویں آیت ہے۔ 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ پچھلے بار ہم نے عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 10واں باب اور 26ویں آیت میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ جو حق کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، اگر وہ پھر گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہ رہی۔ یاد آ گیا؟ اب اسی بات کو میں آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اس بات کو نہ صرف سنیں بلکہ ہم اس کو سمجھیں بھی۔ اگر وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو حق کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کی کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ اور باقی اگلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں، اور ہم نے پچھلے بار اس بات کو ہم نے سیکھ لیا۔ حق کی پہچان جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، یعنی سچائی کو جب ہم جان گئے ہیں اور سچائی نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، کیونکہ لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی سے جب ہم واقف ہو گئے تو پھر اس سچائی نے ہمیں آزاد کر دیا، اور وہ پھر سچائی کی تعلیم اپنے دل میں رکھ کر، صرف میں نے
पिछली बार बताया था कि हक की पहचान हासिल कर लेना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि उस सच्चाई की तालीम को हम लेकर चले। उस तालीम की रोशनी में हम अपनी जिंदगियां गुजारें। सिर्फ हक को जान लेना काफी नहीं है, सच्चाई को जान लेना काफी नहीं है, बल्कि सच्चाई की तालीम के मुताबिक हमें जिंदगियां बसर करनी है। उस रोशनी में तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, और लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी। इस रोशनी में सच्चाई की तालीम जो रोशनी है, खुदा का कलाम है, उसकी रोशनी में हमने चलना है। फिर लोग ये समझेंगे कि हम हक को ना सिर्फ जानते हैं, बल्कि हक से हम बखूबी वाकिफ भी हैं, सच्चाई से हम वाकिफ भी हो गए हैं, और उस सच्चाई ने हमें आजाद भी कर दिया है। फिर जब हम उस सच्चाई की रोशनी में या खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर करेंगे, तो फिर खुदा उनके लिए जो सच्चाई की तालीम पर अमल करेंगे, जो खुदा के कलाम की रोशनी में चलेंगे, खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करेगा। खुदा फिर उनकी हिफाजत करेगा, खुदा उनकी जंग लड़ेगा। और यहाँ पर हमने पढ़ा है 7वीं आयत के अंदर कि फिर खुदा क्या करता है, अपने फरिश्तों को उनके चारों तरफ क्या करता है, तंबू ला के वो बैठ जाते हैं। किस लिए? कि उनकी क्या करें, हिफाजत। ये वो लोग हैं जो सच्चाई की तालीम पर अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को अपने दिल में रख कर उसके खिलाफ गुनाह नहीं करते। ये वो लोग हैं। फिर खुदा उनके लिए अपने फरिश्तों को उनके चौगिर्द खैमाज़न कर दे। खरूज 23 बाब के अंदर खुदा ने बनी इस्राएल को ये ताकीद की कि मैं तुम्हारे आगे अपने फरिश्ते को चलाऊंगा जो तुम्हें उस सरजमीन में लेकर जाएगा, लेकिन तुम ये करना। खरूज 23 बाब और उसकी 20 आयत से लिखा, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना। क्योंकि वो तुम्हारी किताब नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हत्तियों और फर्जियों और कनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। ये खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि मैं अपने फरिश्ते को तुम्हारे आगे आगे चलाऊंगा और वो इन सारी कौमों में तुमको ले जाएगा और मैं क्या करूंगा, उन सबको हलाक कर डालूंगा। लेकिन तुम क्या करना, तुम उसे नाराज नहीं करना, ताबेदारी करना। कलाम जो तुमने सुन लिया है, शरीयत
हैं उनके मुताबिक तुम अपनी जिंदगियां बसर करना, तो ये फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलता रहेगा। ये वो काम है जो हमें नजर नहीं आते। हमारी आंखें उस तरह से खुदा के कामों को देख नहीं पाती। हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन खुदा उनके पीछे और हमारे लिए बड़े बड़े काम कर रहा होता है। और ये आज इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि वो खुदा क्या काम कर रहा है। आमीन। और ये बातें हमारे दिल पर नक्श रहनी चाहिए कि खुदा हमारे लिए वो कर रहा होता। बाज़ हालात की वजह से हम घबरा जाते हैं या हम खौफजदा हो जाते हैं या हम डर जाते हैं, होना ऐसा हो जाता है। और हम ये बात भूल जाते हैं कि खुदा ने ये कलाम किया था कि मैं अपने डरने वालों के चारों तरफ अपने फरिश्ता को क़यामत तक। हम भूल जाते हैं, क्यों? हम हालात पर नजर किए हुए होते हैं, हम चीजों को देख रहे होते हैं, और इस वजह से हम खुदा के वादों को भूल जाते हैं। मगर खुदा अपने लोगों के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि वो उनकी सब राहों में हिफाजत करे। जहां जहां वो जाए, खुदा अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि वो उनकी क्या करे? हिफाजत। खुदा अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, उनकी ड्यूटी लगा देता है कि जिधर जिधर ये जान तुझे ना की करनी खुदा करता है। लेकिन हम शायद हालात की वजह से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन याद रखें, खुदा ने हमारे लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जब हम खुदा की ताबेदारी में हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि वो हमारी सब राहों में हिफाजत करें। जब नुमान कोड़ी का वाकया हुआ और नुमान कोड़ी अपने कोड़ से शिफा पा गया, तो उसी वक्त शाह ईरान और शाह इस्राइल की आपस में जंग हो रही थी। और शाह ईरान जो है वो शाह इस्राइल को मारने की कोशिश में था, और जो मंसूबे वो अपने खिलवतगाह में बनाता था कि भी इनू किस तरह मारिए, जड़े मंसूबे और लोग के बनाता सी, खुदा अपने बंदा अलीशा पर उनको जाहिर कर देता था, और अलीशा जाकर शाह इस्राइल को बता देता था कि तू ये काम ना करना। और जो कुछ शाह ईरान मंसूबा बनाता था, शाह इस्राइल उससे बच जाता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई दफा ऐसा हो चुका। शाह ईरान ने अपने सारे लोगों को इकट्ठे कर लिया। उन्हें कहा भी ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। शाह ईरान के एक बंदे ने उससे कहा कि तू फिक्र ना कर, हम में से कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। वहां पर एक मर्द खुदा अलीशा नबी है जो तेरे वो सारे मंसूबे जो तू खलवतगाह में बनाता है वो शाह इस्राइल को बता देता है। शाह ईरान ने कहा कि मैं उसको जरूर मारूंगा, और उसने घोड़े, रथ, फौज, लश्कर जो है उसने भेज दी कि जाकर
अलीशा नबी को पकड़कर ले आओ। और जब वो रातों रात ये सारा लश्कर जो है ये वहां पर आकर उन्होंने उसको घेर लिया। 2-3 ने, इलाके का नाम 2-3 वहां पर अलीशा था, और उन्होंने उस इलाके को आकर घेर लिया। अलीशा का एक खादम जब सुबह उठा तो उसने देखा कि चारों तरफ जो है वो शाह इराम के फौजी, उसके रथ, उसके घोड़े हैं। वो डर गया, खौफजदा हो गया, और उसने जाकर अलीशा को बताया कि हमें तो चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया है। अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, अलीशा ने खौफजदा नहीं हुआ, अलीशा घबरा नहीं गया। उसने खुदा के हुजूर दुआ की और उसने कहा, खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि इसको नजर आए कि जो वहां पर है उनसे ज्यादा हमारी तरफ है, और ये जो है ये उनसे ज्यादा जोरावर। लिखा है ये आतशी घोड़े और आतशी रथ, आग वाले, इसको जरा पढ़ते हैं। दूसरा सलाती उसका 6वां बाब। और उसकी 15वीं आयत से, दूसरा सलाती 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर नए घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर। हम अगर हक की तालीम पर चलने वाले हैं, सच्चाई पर अमल करने वाले हैं, तो फिर याद रखें ये वादा हमारे साथ भी है कि खुदा अपने फरिश्तों को हमारे चौगिर्द खैमाज़न कर देगा, और हमें फिर घबराने की जरूरत नहीं, खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है। बेशक हालात कैसे क्यों ना है, अलीशा ने कहा, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। हमें आतशी आग वाले घोड़े, आग वाले रथ, आग वाले घोड़े और आग वाले रथ जो है, उस पहाड़ को जहां पर अलीशा है उस पहाड़ को घेरे हुए हैं। शायद हम इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें खुदा अपने वादों में सच्चा है। जो उससे डरते हैं और उसका खौफ अपने दिलों में रखते हैं और उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा उनके लिए भी अपने आतशी घोड़ों और आतशी रथों को हुक्म दे देता है कि वो उनके चौगिर्द इसी तरह खैमाज़न रहे। आमीन। लेकिन हम ईमान रखें कि खुदा ऐसा ही करेगा, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले हैं। हमने हक को पहचान लिया है, और हक को पहचान कर हम अब हक की तालीम पर अमल कर रहे हैं, और जब अमल कर रहे हैं तो खुदा के ये वादे हमारी जिंदगियों के अंदर भी पूरे उसी तरह होंगे। अलीशा एलिया का शागिर्द है, उसका खादिम है, उसके हाथ पर पानी डालता है, लेकिन वहां पर मुकद्दस
کام تھا ساڑھے ورگا سے، لیکن اگر وہ ایلیا کے لیے یا علیشا کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کر کرے گا، کیونکہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون خریدے لوگ۔ آمین۔ ہم یسوع کے کفارے کے سبب سے، اس کے لہو کی قیمت چکانے کے سبب سے ہمیں رہائی ملی ہے، ہمیں آزادی ملی ہے، ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور وہ ان سے بڑھ کر ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمیں یہ باتیں یہ صرف سننے کی نہیں ہے، ان کو دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں نا تو پھر خدا کا جلال ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، اسی کہتے نہیں ہیں جتنے دو یا تین میرے نال جمع ہونا ہے آپ کے موجود ہاں، لیکن پھر بھی سانو پتہ لگتا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں، ہے نا، انسان ہے۔ مقدس یعقوب جب اپنے ماموں لابن کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں اس نے ایک جگہ آرام کیا اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیرے کام اظہار کا خدا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے برکت دوں گا۔ اب یعقوب تجربہ کار بندہ ہے، لیکن اس کو بھی یہ بات شاید پتہ نہیں ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ذرا پیدائش 28واں باب، اور اس کی 16ویں، گھر جا کر جو بات میں نے بتائے ہیں ضرور گھر جا کر پڑھیں تاکہ آپ کو ساری وہ باتیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئیں۔ پیدائش 28واں باب اور اس کی 16ویں، آپ بند سے اگر پڑھ لیں تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا جو میں نے تجھ سے کہا ہے، جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ 16ویں آیت، تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے، انہیں کی کہا یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم مینوں نہیں پتا لگا کہ خدا ہے، خدا موجود ہے۔ اس نے کہا میں یہ جان گیا کہ یہاں پر یقیناً خدا موجود ہے، لیکن مینوں نہیں پتا لگا، مجھے معلوم نہ تھا کہ خدا یہاں پر ہے۔ ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے وہ جاگتا ہو، وہ لیٹا ہو، وہ سویا ہوا ہو، وہ چل پھر رہا ہو، اس کو پتا ہو کہ خداوند میرے ساتھ ہے، وہ اپنے فرشتوں کو میرے آگے آگے چلائے گا، وہ اپنے فرشتوں کو میرے لیے خیمہ زن کرے گا، وہ میرا خدا ہے اور اس نے میرے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے۔ شک والی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہو سکتا خدا کرے یا نہیں کرے، شک نہیں۔ یسوع مسیح جب آسمان پر جانے کو تھے تو یسوع مسیح نے جو شاگردوں کو وہاں پر بات کہی، ارشاد اعظم جو ان کو دیا، وہاں پر 16ویں اور 17ویں آیت کے اندر متی 28ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کو اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، متی 28واں باب اور اس کی 16ویں اور 17 آیت، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے کیا کیا؟
شک. باز نے کیا کیا؟ دیکھ کے بھی شک. ہم پھر بھی شک کرتے ہیں کہ شاید وہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں، شاید اس نے میرے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ نہیں. شک نہیں کرنا. اگر میں شک کرتا تو پھر یاد رکھیں، پھر شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے. ہم شک کرنے والے نہ بنے. ہم خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. ہم اس کے کلام کی تابعداری کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے پھر ہمیں شک کو اپنی زندگیوں میں آنے نہیں دینا. ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ اس کو پورا کرنے پر بھی قابل ہے. شک نہیں ہے. پرانے عہد نامے کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے میرے لوگوں کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، ان کے آگے آگے چلے. خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر یہ کام کیا اور ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں. لیکن نئے عہد نامے کے اندر اب حالات کچھ فرق ہو گئے. پرانے عہد نامے کے اندر تو خدا نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی کہ بھی تسی یہ کام کرنے نے. نئے عہد نامے کے اندر حالات فرق ہو گئے. نئے عہد نامے میں خدا ان سے بڑھ کر ہماری فکر کرتا ہے. اب وہاں پر انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. وہاں پر یسوع مسیح ہے نہیں ہے پرانے عہد نامے کے اندر. نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح ہے. نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح نے آپ کے لیے مار کھائی ہے. یسوع مسیح نے آپ کے لیے لہو بہایا ہے. یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے. اس نے آپ کے لیے اپنے خون کی قیمت چکائی ہے. اب آپ ان سے زیادہ خدا کی نگاہ میں قیمتی ہیں، کیونکہ اب آپ یسوع کے خون کی قیمت سے خریدے گئے. آمین. جڑی چیز قیمت نہ خریدی جانا وہ دی ذرا اہمیت ہوتی ہے. جڑی مفت مل جانا وہ بھاوے وہ کنی بھی مہنگی ہوگی لوگ انہوں باہر رکھ چھڑ دیں. بارش بھی باہر کو پہلی بار جنہیں نے تھوڑے سے پیسے لائے ہونا انہوں اندر مارنا. کیوں؟ پہلے تو پیسے لگے. اسی طرح خدا کی نگاہ میں ہماری بڑی قیمت ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے خون کی قیمت سے خریدے گئے. اب خدا کی نگاہ میں ہماری بڑی قدر و قیمت ہے. اور اسی لیے یسوع مسیح نے اب خود کہا، اب فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی نئے عہد نامے کے اندر. پرانے عہد نامے کے اندر تو فرشتوں کو ڈیوٹیاں دے دی گئی کہ بھی یہ جدھر جدھر جان تسی انہاں دے اگے اگے چلنا، یہ جدھر جدھر جان تسی انہاں دے چگرد خیمہ تل رہنا. لیکن نئے عہد نامے کے اندر یہ کام اب یسوع مسیح نے خود اپنے ذمہ لے لیا. آمین. اس نے خود اپنے ذمہ لے لیا. اور متی 28ویں باب کی 19ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں، 18ویں آیت سے لکھا، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح کو اس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا. جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان سب باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. کوئی فرشتہ نہیں، کون کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگی. اس نے کہا میں خود دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. میں تمہارے ساتھ ہوں.
فکرے ہیں کہ حق کی پہچان حاصل کر لینے کے بعد حق کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے. ہماری ویلیو جو ہے اب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب خدا نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لائی. اب یسوع مسیح خود ہمارے ساتھ. لیکن شاید ہم یسوع مسیح کو دیکھ نہیں پا رہے. اس وقت بھی فرشتوں کو، گھوڑوں کو، آتشی رتھوں کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ موجود تھے. الیشا کے چوگرد وہ خیمہ زن تھے. آج بھی لوگ یسوع مسیح کو دیکھ تو نہیں رہے، لیکن ایمان ہم اس بات پر رکھتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. جو وہ کرتا ہے وہ کرنے پر بھی قادر ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ تم میرے ان حکموں پر عمل کرنا، تو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پھر کوئی اور گل نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ. لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر ہے. اور یسوع مسیح نے خود کہا میں تمہیں یتیم اور لاوارث نہ چھوڑوں گا. میں جاتا ہوں اور باپ سے درخواست کروں گا، اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا، دوسرا مددگار بخشے گا، جو پہلے تمہارے ساتھ تھا اب تمہارے کیا ہوگا؟ اندر ہوگا. میں نے بہت دفعہ دیکھا جو صحیح خادم ہے نا، بدلوں نو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح بنتا ہے، کیونکہ انہوں دوسرے نو نہیں پتا، لیکن انہوں پتا کہ اندر کی. اور بہت سارے بدلوں نے اقرار بھی کیا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم حق کی تعلیم پر عمل کرتے، پھر وہ ہمارے اندر ہوگا. آگ ہمارے اندر ہوگا. اب وہ خود روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہوگا. کسی اور کی ڈیوٹی نہیں ہے. اب ہم اس کے خاص الخاص لوگ ہیں. اب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اب ہم مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں. اب ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ خدا ہماری بڑی فکر کرتا ہے، اور اس لیے اس نے اب کسی فرشتے کو یہ ڈیوٹی نہیں سونپی. اب یہ ڈیوٹی اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ روح کو اس کے وسیلہ سے ہمارے اندر کیا کرتا ہے؟ سکون. اور ہر کوئی بے شک کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی حق کو پہچان لے گا اور حق کی تعلیم پر عمل کرے گا، یسوع مسیح اس کے اندر ہوگا. آمین. لیکن ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ایسا کرے گا، وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. نجات پانے والوں کی نا خدا کی نگاہ میں بڑی قدر ہے. جو نجات پانے والے ہیں، پالوس رسول نے کہا نا اتنی بڑی نجات، وہ اتنی بڑی نجات کی خدا کی نگاہ میں بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. اور میں رات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ خدا نے آخری ایک آیت جو مجھے دی ہے، یہ سنیں ذرا غور سے. عبرانیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا پہلا باب
اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کیا وہ سب خدمت گزار روح ہیں؟ کون سی روح ہے؟ خدمت گزار روح ہے۔ کیا وہ سب خدمت گزار روح نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے؟ سمجھے؟ وہ سب خدمت گزار روح ہیں، نجات پانے والوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ پولس رسول نے اس بھید کو کھولا، لکھا ہے کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ خدمت یسوع مسیح نے جب 40 دن کا فاتح کیا اور مرکز پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں اور پھر وہ روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے، خدا کے بیٹے کے، اور ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین ہے نا؟ آمین۔ اگر ہم ہیں تو پھر وہ خدمت گزار روح ہے۔ انگلش میں وہاں پر اینجلز لکھا ہوا ہے۔ یہ خدمت گزار فرشتے آپ کی بھی اسی طرح خدمت کریں گے اور یسوع مسیح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ حق کی پہچان حاصل کر لینے کے بعد حق کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے، جو یسوع مسیح نے خود کہا تم ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ یہ وعدہ ہمارے لیے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور خدا اپنے فرشتوں کو ہماری خدمت کے لیے بھیجتا رہے گا۔ جس طرح یسوع مسیح کی خدمت فرشتے آ کر اس کی کرتے رہے، یہ وہ خدمت گزار روحیں ہیں جو نجات پانے والوں کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن وہ خود ہماری فکر کرتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، اب وہ فرشتوں پر انحصار نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، میں خود تمہارے ساتھ۔ آئیں اس بات کو یعقوب کی طرح بھولنا نہیں ہے، ایمان رکھنا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ الیشا کی طرح ایمان رکھنا ہے، خوف نہیں کھانا کہ جو ہماری طرف ہے وہ ان سے زیادہ ہے اور زور آور ہے۔ آمین۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اب یسوع مسیح ہمارے اندر ہے، اب اس کا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ حق کی تعلیم پر عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ سارے کام آپ کی زندگی میں ہوتے رہیں گے۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ دعا کریں، سب دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، سب دعا کریں، سب دعا کریں، سب